اب یہ موقع ہے سن کر صاف ہو جائے. کیوں؟ کسی کی قسمت ہم نہیں کھا سکتے. یہ بات ذہن میں رکھو. جس کو جو ملا ہے اللہ نے دیا, ہم نے تو نہیں دیا. اب کسی سے ہم چھین سکتے ہیں؟ بتائیں, نہیں چھین سکتے. کیسے چھینو؟ اس لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, اللہ اس کے لیے وہ نصیب کرے. ہمیں اپنے اللہ کے خزانے سے مانگ لیا جائے. چونکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ ادھر دیا ہے تو ہمارے لیے راستہ بند کر دیا ہو, پھر تو ٹھیک ہے, ہمیں پریشانی ہوگی. لیکن جب اللہ نے اپنا خزانہ کھول دیا ہے, وسیع خزانے موجود ہے, تو ہم اپنے اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں, دل سے صاف. عفو کا معنی ہوتا ہے کہ بالکل اوپر دل میں کوئی تھوڑی سی بھی اس کا کوئی نشان نہ رہے, حسد بغض کا. اس کو کہتے ہیں معافی, دل سے معاف. اس وجہ سے مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان ہیں, میں نے ان سے سنا. فرماتے ہیں کہ جب معافی کے انتہائی درجے کا بندہ پہنچتا ہے, معاف کر 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 کے معافی, میں نے کیا کہا آپ کو کہ کسی کے ساتھ کوئی بات تھی, تھوڑی سی بھی کچھ کے لیے کوئی دل میں خلش تھا, سب صاف کر دیا, اس کو کہتے ہیں معافی. یہ نہیں کہ زبان سے آپ سے کہہ دیا, اندر دل سے آگ بڑی ہوئی ہے, آگ بھری ہوئی ہے, ہاں دل میں رکڑ رہا ہے. یہ معافی نہیں ہوتی ہے. دل صاف ہو جانے کا نام معافی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ معافی کے انتہا کے بعد جا کر عدل کا ابتدا ہو جاتا ہے, پھر عدل شروع ہو جاتا ہے. معافی کے انتہائی درجے تک بندہ پہنچتا ہے, پھر جا کے کیا ہوتا ہے؟ عدل کا انتہا. تو بھائی یہ جو آنے والی رات ہے, کل حضرت مولانا محبوب نواز صاحب نے ماشاءاللہ جو حدیث بیان فرمائی تھی, بڑا زبردست. اور اگر بندہ سمجھنا چاہے تو ایسی زبردست حدیث ہے وہ حدیث. اس کا کچھ حصہ ہے جو میں اس کو ابھی وہ بھی سنانا چاہتا ہوں, اگر آپ نے اجازت دی تو, کیونکہ یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے. اب وہ یہ ہے کہ آج کی جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آسمانوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ. جائزہ کا معنی انعام, انعام والی رات. مطلب یہ ہے کہ روزداروں کے روزوں کا انعام اجر ملنے والی رات ہے. تو اس رات کا یہ نام ہوتا ہے. اور جب عید کی صبح ہوتی ہے, صبح جو صبح ہوگی, تو اللہ جل شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں, اور وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, چوکوں پر. اب دیکھ لیں, ہمیں یقین کر رہے ہیں کہ وہاں پر رشتے کھڑے ہوتے ہیں, ہو جاتے ہیں. اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے, وہ فرشتے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے, فرمانے والا ہے. وہ فرشتے اعلان کرتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر. یہ جب اعلان کیا تو فرشتوں کے اعلان کے بعد پھر لوگ گھروں سے چل پڑتے ہیں نا. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ جل شانہ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں, بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. سبحان اللہ. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود یا ہمارے مالک, اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے, بس یہ مزدوری ہے اس کا بدلہ. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت ان کو عطا کر دی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اب یہ تو فرشتوں کے ساتھ بات ہو, اب بندوں کی طرف ڈائریکٹ اللہ خطاب فرماتے ہیں. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے بھائی. اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو, مجھ سے مانگو, مجھ سے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا. ہر ساتھی یہ سوال کرے, یا اللہ آخرت میں بغیر حساب کتاب کے مجھے بخش دے دینا, یا اللہ حساب کتاب مجھ سے نہ کر دے, اور پرسنات کے اوپر بجلی کی طرح گزار دے, اور جنت کا داخلہ بغیر حساب کتاب کے مجھے دے دے. اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ساری آخرت اللہ نے صاف فرمایا. اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا, یہ اللہ فرماتا ہے.
میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال، اب آئندہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں، دیکھو اب یہ جو ابھی کمائی کی ہے، میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ کا خیال ہر وقت دھیان میں رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میری سنتا ہے اور میری حفاظت فرماتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ ہم نے یاد کیوں ہے سب متفقین کو یہ باتیں، یہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔